فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے تمام سامعین کو میرا سلام۔ بعد درود و صلات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم آج میزان الحکمت جلد 4 کے صفحہ نمبر 304 سے آج کی ریکارڈنگ کی ابتدا کریں گے، اور اس میں جو ہم باب شروع کر رہے ہیں وہ ہے 1538، اور اس کا عنوان اپنی نگرانی خود کرو۔ تو آئیں بغیر تاخیر کے اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا نمبر ہے 7403۔ اپنی طرف سے اپنا نگران خود کو بناؤ اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے حصہ مقرر کرو۔ حوالہ ہے غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7404۔ اپنے دلوں کو نگرانی کا عادی بناؤ اور کثرت سے غور و فکر کرو اور عبرت حاصل کرو۔ کنز الاعمال حدیث 5709۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7405۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نگران خود آپ ہی بنے، اپنی دل کے نگرانی کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7406۔ اپنے نفس کی نگرانی خود آپ ہی کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو دوسرا تمہیں ایسا نہیں کرائے گا۔ حوالہ ہے کافی جلد 2 صفحہ نمبر 454، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1539، 1539۔ عنوان ہے خدا اس شخص پر رحم کرے۔ حدیث کا نمبر ہے 7407۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو نصیحت فرمائی، اے عیسیٰ، جہاں بھی رہو مجھے ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ بحار الانوار جلد 24، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اس کا جو صفحہ تھا وہ ہے 293۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 7408۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے رب کو پیش نظر رکھتا ہے اور اپنے گناہ سے ڈرتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7409۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو غفاری کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں یہ بھی ہے، تو خدا کو پیش نظر رکھ، خدا تیری حفاظت فرمائے گا۔ خدا کو یاد رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ بحار الانوار جلد 77، صفحہ نمبر 97۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7410۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے رب کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے، اپنے گناہوں سے کنارہ کشی کرتا ہے، اپنی خواہشات سے نبرد آزما رہتا ہے،
اپنی آرزوؤں کو جھٹلاتا ہے، اپنی باغ دوڑ تقوی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، ہمیشہ غور و فکر کرتا ہے، زیادہ جاگتا ہے اور دنیا سے بے تعلق رہتا ہے۔ قیامت کی یاد نے اس کے دل کو باوقار بنا دیا ہے۔ اپنے بستر کو لپیٹ کر اور اپنے تکیے کو چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، خلوت میں اپنے رب کے سامنے انکساری کا اظہار کرتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے۔ اس کا دل، اگلے صفحے پہ ہم آگے، اس کا دل خدا سے ڈرتا ہے، بقدر کفایت چیزوں پر راضی رہتا ہے، اظہار کرنے کی نسبت چھپاتا زیادہ ہے، جو کچھ جانتا ہے اس سے کم پر اکتفا کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 350 حضرت علی علیہ السلام۔ اور اس کتاب کی جس صفحے پہ ہم ہیں وہ ہے صفحہ نمبر 307، اور اس میں حدیث کا نمبر ہے اب 7411۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھتا ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ 7412 حدیث کا نمبر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے حکمت کا کوئی کلمہ سنا تو اسے گرہ سے باندھ لیا، ہدایت کی طرف اسے بلایا گیا تو اس کے قریب ہوا، صحیح رہبر کا دامن تھام کر نجات پائی، اللہ کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھا اور گناہوں سے خوف کھایا۔ حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 76 حضرت علی علیہ السلام۔ اب نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1540 اور عنوان ہے گزشتہ کل، آج اور آئندہ کل۔ حدیث کا نمبر ہے 7413۔ کوئی دن ایسا نہیں جو فرزند آدم پر آئے اور یہ نہ کہے اے فرزند آدم میں ایک نیا دن ہوں اور میں تجھ پر گواہ ہوں، لہٰذا تو مجھ میں اچھے کام کر اور نیک اعمال انجام دے، میں قیامت کے دن تیری اس بات کی گواہی دوں گا کیونکہ تو مجھے اس کے بعد ہرگز نہیں دیکھ پائے گا۔ ایک نسخے میں یہ جملہ ہے، تو مجھ میں اچھی بات کہے اور نیک اعمال انجام دے۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 7 صفحہ نمبر 325، بحار الانوار جلد 77 صفحہ 380، اور پھر بحار الانوار جلد 71 صفحہ 181 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7414۔ جب کوئی دن آتا ہے تو کہتا ہے اے فرزند آدم تو اپنے اس دن میں اچھے کام انجام دے، میں اس بات کی گواہی تیرے رب کے پاس بروز قیامت دوں گا، اس لیے کہ میں نہ تو اس سے پہلے تیرے پاس آیا ہوں اور نہ ہی اس کے بعد کبھی تیرے پاس آؤں گا، اور جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 7 صفحہ نمبر 325، کافی جلد 2 صفحہ 455 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر 7415۔ خبردار، دن تیرے طرح کے ہیں۔ نمبر 1 وہ دن ہے جو آ کر چلا گیا، اس کے دوبارہ آنے کی امید نہ رکھ۔ نمبر 2 دوسرا وہ دن ہے جو موجود اور ناگزیر ہے۔ نمبر 3 تیسرا وہ دن جو آئے گا تو صحیح لیکن تجھے اس کے بارے میں کوئی اطمینان نہیں کہ تو اسے دیکھ بھی سکے گا یا نہیں، لہٰذا کل کا جو دن گزر گیا وہ واعظ و نصیحت ہے، آج کا دن غنیمت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے، اور کل آئندہ کے دن کے متعلق نہیں جانتا کہ اسے کون دیکھ پائے گا۔ حوالہ تحفۃ العقول صفحہ 158، کافی جلد 2 صفحہ 453 حضرت علی علیہ السلام۔
حدیث 7416، جس شخص نے اپنے آج کے عمل کو درست انجام دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنا تدارک کر لیا اور اپنے گزشتہ کل کے اعمال پر پردہ پوشی کر لی۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7417۔ دنیا پر صبر کرو کیونکہ یہ ایک گھڑی کی مانند ہے، تو اگر اس سے گزر گیا تو نہ تو اس کا رنج و الم محسوس کرتا ہے اور نہ ہی مسرت اور خوشی، اور جو گھڑی ابھی تک نہیں آئی اس کے بارے میں تجھے معلوم نہیں کہ وہ کیسی ہے۔ لے دیکھ کے تیرے پاس یہی موجودہ گھڑی ہے جس میں تو اب ہے، لہٰذا تو اسی میں اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہ اور خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک۔ حوالہ کافی جلد 2 صفحہ نمبر 454، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم پہنچ گئے ہیں اس کتاب میزان الحکمت کے صفحہ نمبر 310 پہ، اور اس میں جو اب باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے 1541، جس کے دونوں دن برابر ہوں۔ حدیث ہے 7418، جس شخص کے دونوں دن برابر ہوں وہ خسارے میں رہا، جس کا فردہ اس کے آج سے بدتر ہو وہ فتنوں کا شکار ہوا۔ جو شخص اپنے نقصان کی تلافی نہیں کرے گا وہ ہمیشہ نقصان میں رہے گا، اور جو ہمیشہ نقصان میں رہے گا اس کے لیے موت بہتر ہے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 277، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7419، جس کے دونوں دن برابر ہوں وہ نقصان میں رہا، اور جس کا فردہ گزشتہ کل اور آج سے بدتر ہو وہ محروم رہا۔ جو شخص اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اس کی دنیا بچ جانے سے آخرت تباہ ہوگی وہ ہلاک ہوا۔ جو شخص اپنے نقصان کی تلافی نہ کرے اس پر خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جو نقصان میں رہے اس کے لیے مر جانا ہی بہتر ہے۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 77 صفحہ 377، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7420، جس شخص کے دونوں دن برابر ہوں وہ نقصان میں رہا، جس کا آخری دن دونوں دنوں سے بدتر ہو وہ ملعون ہے۔ جو شخص اپنی طرف سے زیادتی کو نہ پہچان سکے وہ نقصان میں رہا، اور جو نقصان میں رہے اس کے لیے زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ موت کی آغوش میں چلا جائے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر ہے 327، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف ملاحظہ ہو تحریر ہے، عنوان انورٹڈ کامز میں لکھا ہوا ہے ابن این بے نون، اور اس کے بعد پرنتھسز میں یا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نقصان۔ ساتھ ہی نیا باب شروع ہو جاتا ہے، باب کا نمبر ہے 1542، اور عنوان ہے نگہبان کے آداب۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نمبر 1 معرفت۔ حدیث جو ہم اب پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7421۔ حضرت علی علیہ السلام نے کمیل سے فرمایا، اے کمیل، کوئی حرکت ایسی نہیں جس میں تو معرفت کا محتاج نہ ہو۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 77 صفحہ 267 267۔ اب ہم آ گئے اگلے صفحے پر، اور اس پہ جو حدیث تحریر ہے اس کا نمبر ہے 7422۔ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس مومن میں پائی جائیں وہ خداوند عالم کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو شخص اپنی طرف سے دوسروں کو بھی وہ چیز دے جس کا وہ ان سے اپنے لیے طلبگار ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص اپنا ہاتھ یا پاؤں اس وقت تک آگے نہ بڑھائے
جب تک اسے معلوم نہ ہو جائے کہ وہ ہاتھ خدا کی اطاعت کے لیے بڑھ رہا ہے یا اس کی نافرمانی کے لیے۔ نمبر 3، اور جو شخص جب تک اس عیب کو چھوڑ نہ دے جو خود اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس وقت تک اپنے مومن بھائی کو اس عیب سے معیوب نہ کرے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 141، امام زین العابدین۔ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 7422۔ ابو حامد بریکٹ میں لکھا ہوا ہے غزالی کہتے ہیں نگہبان کو سب سے پہلی نظر میں جو وہ کسی ہمت کے تحت یا کسی حرکت کے لیے ڈالتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یا اس کی اپنی خواہشات کے لیے، اور کم از کم جو بات کھل کر اس کے سامنے آ جائے گی وہ یہ ہے کہ مباح تو ہے لیکن اس کے شایان شان نہیں، تو وہ اسے چھوڑ دے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کسی شخص کے اچھے اسلام کا جزو یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہوتی۔ حوالہ ہے مجہۃ البیضاء جلد 8 صفحہ 162۔ اس کے بعد قول مؤلف لکھا ہوا ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامرز میں ہے خواہشات، اس کے بعد لکھا ہوا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامرز میں لکھا ہے جو چیز خواہشات نفسانی کے قلع قمع کرنے کے لیے معاون ہوتی ہیں۔ اگلا باب شروع ہو رہا ہے یہاں سے 1543، عنوان نگہبان کے آداب، اور پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نمبر 2 برائیوں کا شمار، یہ عنوان ہی کے تحت آ رہا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7423۔ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین، اپنی رائے، اپنے اخلاق اور اپنے آداب میں پائی جانے والی برائیوں کو شمار کرے، پھر انہیں اپنے سینے یا کسی کتاب میں جمع کر لے اور ان کے ازالے کے لیے عملی قدم اٹھائے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 6، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد نیا باب ایک اور شروع ہو گیا ہے، صفحہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 314 اور باب کا نمبر ہے 1544۔ عنوان وہی، مین عنوان وہی ہے، نگہبان کے آداب، اور اس کے نیچے جو سب عنوان ہے نمبر 3 کر کے لکھا ہوا ہے اوقات کی تقسیم۔ حدیث کا نمبر ہے 7424۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے کہ جب تک عقل مند کی عقل و خرد پر خواہشات کا غلبہ نہیں ہوتا، اس پر لازم ہے کہ اس کے اوقات 4 حصوں میں تقسیم ہوں۔ نمبر 1، اپنے رب عز و جل کی مناجات کرے۔ نمبر 2، اپنی ذات کا محاسبہ کرے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کے بارے میں غور و فکر کرے جو اس پر کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، حلال سے لذت اٹھانے کے لیے خلوت کرے، کیونکہ وقت کا یہ حصہ باقی حصوں کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس سے دلوں کی تفریح اور ترتیب ہوتی ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 77 صفحہ 71 اور صفحہ نمبر 72۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7425۔ کوشش کرو کہ تمہارے اوقات 4 حصوں میں تقسیم ہوں۔ ایک حصہ خداوند کریم کے ساتھ مناجات کے لیے، ایک حصہ معاشی امور کے لیے، ایک حصہ دوستوں، بھائیوں اور ان باوثوق لوگوں کے لیے جو تمہیں تمہارے عیوب سے مطلع کریں اور باطنی طور پر تمہارے لیے مخلص ہوں، اور ایک حصے میں تم جائز لذتوں کے لیے خلوت کرو۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 321 اور 346، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ حدیث 7426۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں
میں نے اپنے والد گرامی سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوقات کار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوقات کار ان کے اپنے اختیار میں تھے، چنانچہ جب آپ اپنے گھر میں ہوتے تو اپنے اوقات کار کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے، ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے اور ایک حصہ خود اپنے لیے مخصوص فرماتے، پھر اس آخری حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے، اس میں خواص و عوام کا خیال کرتے، اس سے کچھ بھی نہ بچاتے۔ امت کے لیے مخصوص حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس میں اہل فضل کو ترجیح دیتے اور دینی اعتبار سے جس قدر کوئی صاحب فضیلت ہوتا اسی قدر اس کے لیے وقت کا حصہ ہوتا، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے جن کی صرف ایک حاجت ہوتی، بعض کی طرف 2 حاجتیں ہوتی اور کسی کی بہت سی حاجتیں ہوتی۔ بحار الانوار جلد 16 صفحہ نمبر 150 اور 151۔ حدیث کا نمبر ہے 7427۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو وصیت فرمائی، اے فرزند، تم اپنے دن رات اور زندگی کی دوسری ساعات میں اپنے لیے طلب علم کے لیے حصہ مقرر کرو، کیونکہ وہ ضائع نہیں ہوتا جیسا کہ اسے ترک کرنے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 1 صفحہ 169، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7428۔ مومن کے لیے 3 طرح کے اوقات ہوتے ہیں، ایک وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، دوسرے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور تیسرے میں وہ حلال و شائستہ لذتوں کے لیے خلوت کرتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، یہ اس کا حوالہ ہے۔ حدیث 7429۔ مومن کے لیے 3 طرح کے اوقات ہوتے ہیں، ایک میں وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، دوسرے میں اپنے کاروبار کو سنبھالتا ہے اور تیسرے میں وہ حلال و شائستہ لذتوں کے لیے خلوت کرتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ نمبر 338، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث جو ہم اب پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7430۔ آل داؤد کی حکمت میں دانشور کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 طرح کے اوقات میں مشغول رکھے، ایک حصے میں اپنے رب کی مناجات کرے، دوسرے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، تیسرے میں اپنے ان بھائیوں سے ملے جو اس کے لیے خیر خواہی کا عنصر رکھتے ہیں اور اسے اس کے عیوب سے مطلع کرتے ہیں، اور چوتھے میں حلال و شائستہ باتوں کے لیے خلوت کرے، کیونکہ یہ آخری حصہ اس کے باقی حصوں کے لیے معاون و مددگار ہے۔ حوالہ ہے کنز الاعمال جلد 3 صفحہ 43، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7431۔ تیرے رات اور دن تیری تمام حاجات پر حاوی نہیں ہو سکتے، لہذا تو انہیں اپنے کاموں اور آرام میں تقسیم کر۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7432۔ اپنے اوقات کا بہتر و افضل حصہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دو، اگرچہ وہ تمام کام بھی اللہ ہی کے لیے ہوں۔ جب نیت بخیر ہو اور ان سے رعیت کی خوشحالی مقصود ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کے مالک اشتر کے نام مکتوب سے اقتباس۔ حوالہ نہج البلاغہ، مکتوب کا نمبر ہے 53۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 259۔ پھر لکھا ہوا ہے قول مؤلف، اس سلسلے میں مکمل فرمان کا مطالعہ
کیا جائے۔ حدیث 7433 دعائیہ کلمات۔ بار الہا، دن کے لمحات میں سے ہر لمحہ و ساعت میں اپنے خاص بندوں کا حفظ و نصیب، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے یا ایک نسخے کے مطابق اپنے خاص عبادت کا حفظ و نصیب اور اپنے شکر کا ایک حصہ اور فرشتوں میں سے ایک سچا گواہ ہمارے لیے قرار فرما دے۔ حوالہ صحیفہ کاملہ، دعا نمبر 6، صبح و شام کی دعا، امام زین العابدین علیہ السلام۔ اب جو باب ہم پڑھنا شروع کریں گے اس کا نمبر ہے 1545۔ عنوان، مین عنوان وہی ہے، نگران کے آداب، اور سب عنوان اس میں نمبر 4 ہے، آغاز و انجام اعمال اچھائی پر ہو۔ حدیث کا نمبر ہے 7434۔ جو شخص اپنے اعمال کا آغاز اچھائی سے کرتا ہے اور ان کا انجام بھی اچھائی کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ آغاز و انجام کے درمیان ہونے والے گناہوں کو قلب بند نہ کرو۔ کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 43081۔ اور اب ہم اس کتاب کے اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، صفحے کا نمبر ہے 319، اور جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی تھی اس کا حوالے کے لیے ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حدیث جو ہم اس کتاب کی پڑھ رہے ہیں اگلی، وہ ہے 7435۔ بندے پر مقرر کردہ فرشتے اس کے نامہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے، لہٰذا اس سے اپنے نامہ اعمال کے آغاز و انجام پر اچھے اچھے کام درج کرواؤ تاکہ ان کے درمیان تمہیں معاف کر دیا جائے۔ بحار الانوار جلد 5 صفحہ 329، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 7436۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، تمہارا دن تمہارا اونٹ ہے، اگر اس کو سر سے پکڑو گے تو اس کی دمبی تمہارے پاس پہنچ جائے گی، یعنی اگر تم اس کا آغاز نیکی سے کرو گے تو آخر وقت تک نیکیاں کرتے جاؤ گے۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 124۔ حدیث ہے 7437 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اے کمیل ابن زیاد، ہر روز بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا کرو، ہمارا نام لے کر ہمیں یاد کیا کرو، ہم پر درود بھیجا کرو، ہمارے پروردگار کی پناہ طلب کیا کرو، اپنی ذات اور اپنے آپ سے متعلق افراد کے لیے برائیوں سے دور ہونے کی تمنا کیا کرو، انشاءاللہ اس طرح اس دن کی تمام برائیوں سے محفوظ رہو گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 267، 266، حضرت علی علیہ السلام۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 320 پر، اور اس پہ جو ہے نیا باب کا نمبر ہے 1546، عنوان وہی، نگران کے آداب، اور اس پہ سب ہیڈنگ نمبر 5، محاسبہ اور مجاہدہ۔ حدیث کا نمبر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے 7438۔ جو شخص روزانہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، چنانچہ محاسبہ کرے، اور اگر اس دن اچھے اعمال بجا لایا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے زیادہ ہونے کی درخواست کرے، اور اگر برے اعمال کیے ہوں تو خدا سے معافی مانگے اور توبہ کرے۔ حوالہ ہے کافی جلد 2 صفحہ نمبر 453، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف ملاحظہ ہو، تحریر ہے، انورٹڈ کامز میں ہے حساب، پھر لکھا ہوا ہے باب، اور اس کے بعد انورٹڈ کامز میں لکھا ہے خود اپنے محاسبے کے لیے بھی ایک وقت مقرر کرو۔
حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7439۔ طلحہ کہتے ہیں کہ ایک دن کوئی شخص جا رہا تھا کہ اس نے اچانک اپنے کپڑے اتار دیے، گرم ریت پر لوٹنے لگا اور اپنے نفس سے کہنے لگا رات کو مردار کی طرح پڑا رہنے اور دن کو بیکاری میں گزارنے کا مزہ چکھو کہ جہنم کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ طلحہ کہتے ہیں کہ وہ اس حالت میں تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے درخت کے سائے تلے سے دیکھ لیا۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ حضور نے اسے فرمایا تم نے یہ جو کچھ کیا ہے کیا تمہارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا؟ پھر فرمایا تمہارے اس اقدام سے تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور خداوند تعالیٰ فرشتوں پر فخر و مباحات کر رہا ہے۔ پھر اپنے اصحاب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اپنے بھائی سے توشہ آخرت کے لیے درخواست کرو۔ ایک صحابی نے اس سے کہا اے فلاں شخص میرے لیے دعا کر۔ حوالہ ہے محبت البیضہ معاف کیجیے گا، محبت البیضہ جلد 8 صفحہ نمبر 168 اہل سنت کے ذرائع کے مطابق، اور اس کے بعد لکھا ہے جلد 7 صفحہ 309 اہل تشیح کے ذریعے کے مطابق۔ پھر تحریر قول مؤلف ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں ریاضت، اس کے بعد لکھا ہوا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامز میں ریاضت کس طرح ہوتی ہے۔ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اب 7440۔ خوشحال اس شخص کے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے نفس اور اپنی خواہشات سے مقابلہ کرتا ہے، اور اللہ ہی کی مہربانی سے وہ اپنے خواہشات کے لشکر پر غالب آ جاتا ہے، جس کی عقل سعی و کوشش اور خشوع و خضوع کے ذریعے اس کے نفس امارہ پر غالب آ کر اللہ کی اطاعت پر راضی ہو جاتی ہے، وہ بہت بڑی کامیابی سے امکنار ہو جاتا ہے۔ بندے اور خدا کے درمیان نفس اور نفسانی خواہشات سے بڑھ کر اور کوئی تاریک اور وحشتناک پردہ نہیں ہے۔ ان دونوں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نفس اور نفسانی خواہشات کے خاتمے اور قلع قمع کرنے کے لیے کوئی اور اسلحہ اور ہتھیار اس قدر کارگر نہیں جتنا اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانا، اس کے آگے خضوع و خشوع کا اظہار کرنا، دن کو بھوکا پیاسا رہنا، روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کے لیے جاگنا ہوتا ہے۔ اگر ایسا شخص مر جائے تو شہید مرے گا، اگر زندہ رہے اور مذکورہ صفات پر کاربند رہے تو اس کا انجام رضوان اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی خوشنودی تک جا پہنچے گا۔ ایسے ہی افراد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حوالہ دیا ہوا ہے سورہ عنکبوت کا، اور آیت نمبر ہے 69، یعنی جن لوگوں نے ہماری اگلے صفحے پہ ہم آ رہے ہیں ہماری راہ میں جہاد کیا انہیں ہم ضرور اپنی راہ کی ہدایت کریں گے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کا ساتھی ہے۔ حوالہ ہے محجت البیضہ جلد 8 صفحہ 170 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف لکھا ہوا ہے ملاحظہ ہو عنوان انورٹڈ کامرس میں جہاد، اس کے اندر پھر بریکٹ میں نمبر 1 لکھا ہوا ہے، اور پھر دوبارہ لکھا ہوا ہے عنوان انورٹڈ کامرس میں جہاد اور نمبر 2 لکھا ہوا ہے، نیز محجت البیضہ جلد 8 صفحہ 139۔ یہاں پر ہم آج کی ریکارڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ جس صفحے کو ہم نے پڑھا وہ تھا 323، اور انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم اس میزان الحکمت جلد چہارم کا صفحہ نمبر 324 پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں سے نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل کا نمبر ہے 23،
عنوان ہے ماہ رمضان، اور اس کے ساتھ ہی جو باب ہے وہ بھی نیا ظاہر ہے، اس کا نمبر ہے 1547 اور عنوان وہی ہے ماہ رمضان۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ریکارڈنگ میں ماہ رمضان کے بارے میں جو مختلف احادیث اس کتاب میں موجود ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی، فی امان اللہ۔